ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شبنم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ میں تند آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو اور باغ کو وہ جلا ڈالے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے گئے صدقے کی ایک خوبصورت مثال۔ یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہوں۔ اس لفظ کو بربوتن اور بربوتن بھی پڑھا گیا ہے۔ وابل کے معنی سخت بارش کے ہیں، وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے۔ یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تاہم صرف شبنم سے ہی پھیلتا پھولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ نیکیوں کو برائیوں سے ضائع کرنے کی مثال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امیر المؤمنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا، ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا، کون سا عمل؟ کہا، ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداً یعنی شروع میں اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے ایک باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب کہ بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا۔ اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے کہ اتفاقاً اس کے بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے آندھی چلی
اس میں آگ بھی تھی اور وہ ہرا بھرا لہراتا باغ دم بھر میں لاگ کا خاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لیں لیکن پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں، جس طرح اس بوڑھے کو اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا۔ اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جس طرح اس بوڑھے کی کمسن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دیں، تم بھی غور و فکر، تدبر و تفکر کرو، سوچو سمجھو اور عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو خیر، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور خوبیوں والے ہیں۔ شیطان تم کو فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتے ہیں، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائیاں دیا گیا۔ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پاکیزہ اور بہترین چیز صدقہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مال تجارت جو اللہ نے تم کو دیا ہے، سونا، چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اللہ نے تم کو زمین سے نکال کر دیے ہیں، اس میں سے بہترین مرغوب طبع اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات، سڑی گلی، گری پڑی بیکار فضول اور خراب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ خود طیب ہیں، وہ خبیث کو قبول نہیں کرتے۔ تم اللہ کے نام پر یعنی گویا اللہ کو وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جو اگر تم کو دی جاتی تو نہ قبول کرتے، پھر اللہ کیسے تم سے وہ لے لیں گے؟ ہاں، مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مجبور بھی نہیں، وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز یا حرام مال سے خیرات نہ کرو۔ پس دو قول ہوئے، ایک تو ردی چیزیں، دوسرے حرام مال۔ آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفہ اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم کو ایسی ہی چیز ہدیے میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم و لحاظ سے بادل نخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا۔
بوقت صدقہ شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا۔ کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے، نہیں، وہ اللہ تو محض بے نیاز ہیں اور تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں۔ جیسے اور جگہ قربانی کے حکم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ اس خون کو لیتے ہیں جو تم ذبح کرتے ہو قربانی کے وقت، نہ گوشت، وہ تو تمہارے تقوی کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کشادہ فضل والے ہیں اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صدقہ اپنے چہیتے حلال مال سے نکال کر اللہ کے فضل، اللہ کی بخشش، اللہ کے کرم اور اللہ کی سخاوت پر نظریں رکھو، وہ اس کا بدلہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر تم کو عطا فرمائیں گے۔ وہ مفلس نہیں ہے، وہ ظالم بھی نہیں ہے، وہ حمید ہے۔ تمام اقوال و افعال، تقدیر شریعت، سب میں اللہ کی تعریفیں ہی کی جاتی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہی تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی پرورش نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس طرح فقیر ہو جائیں گے۔ اس نیک کام سے روک کر پھر بے حیائیوں اور بدکاریوں کی رغبت دلاتا ہے، گناہوں پر، نافرمانیوں پر، حرام کاریوں پر اور مخالفت حق پر اکساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کے برخلاف حکم دیتے ہیں کہ خرچ فی سبیل اللہ سے ہاتھ نہ روکو، اور شیطان کی دھمکی کے خلاف وہ فرماتے ہیں کہ اس صدقے کے باعث میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا، اور جو تم کو فقیری سے ڈراتا ہے میں اس کے مقابلے میں تم کو اپنے فضل کا یقین دلاتا ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر رحم و کرم، فضل و لطف کس کا زیادہ وسیع ہوگا، اور انجام کار کا علم بھی مجھ سے زیادہ اچھا کسے حاصل ہو سکتا ہے۔ حکمت کا مفہوم۔ حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی پوری مہارت ہے، جس سے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم مؤخر، حلال حرام کی اور مثالوں کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر امر دنیاوی کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں، لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں۔ پس یہ ہے وہ حکمت جو اللہ نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ حکمت کا لفظ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، اور نبوت بھی اس کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے، اور اس سے بالکل خاص چیز ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ ان کے تابع فرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی نہیں، سچی اور اچھی سمجھ کی دولت سے یہ بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان نبوت چڑھ گئی، مگر وہ صاحب وحی نہیں۔ لیکن دوسرے طریق سے کہ وہ ضعیف ہے، منقول ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ قابل رشک صرف 2 شخص ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ فیصلے کرنے اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ واعظ و نصیحت اسی کو نفع پہنچاتی ہے جو عقل سے کام لے، سمجھ رکھتا ہو، بات کو یاد رکھے اور مطلب پر نظریں رکھے۔